اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سب قسم کی تعریفیں بڑائی کبریائی وحدانیت فردیت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کو اللہ عز و جل نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی دوسری آیت کی تفسیر چل رہی تھی، اس درمیان 2 ہفتوں کا ناغہ بھی ہو چکا تھا۔ آج ہم اسی دوسری آیت کی تفسیر کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے 3 دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ 3 دلائل کس حوالے سے ہیں، کس پس منظر سے ہیں، کس بیک گراؤنڈ میں اللہ عز و جل ان دلائل کو بیان فرما رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب میں شک نہ ہونے کا وعدہ دعویٰ فرمایا ہے۔ اس پوری کتاب کے اندر کسی طرح کا کسی قسم کا رتی برابر شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ کس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ دعویٰ ہے، اس کو مفسرین نے دلائل کے انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ عز و جل عرب کے لوگوں پر یہ حجت قائم فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان عربی ہے، عربی کو تم اپنی زبان کہتے ہو اور اس زبان پر تمہیں فخر ہے، اس زبان کے انداز پر اسلوب پر تمہیں فخر ہے، تمہیں اس زبان کی اہمیت پر فخر ہے۔ چلو اسی زبان پر ہم ایک کلام اتار رہے ہیں، اس کلام کا جواب لا کر دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ہر نبی کو
اس قوم کے اندر جو صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس صلاحیت میں معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا غلبہ تھا، جالینوس کی حکمت کا چرچا تھا، وہاں طبیبوں کا، ڈاکٹروں کا راج تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنی حکمت پر، اپنی طب پر، اپنی ڈاکٹری پر فخر کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طب کے شعبے میں معجزہ عطا فرمایا کہ مادرزاد نابینا اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے انہیں شفا مل جاتی، بینا بن جاتے۔ کوڑی اور جزام کے مریض پر دم کرتے اسے شفا نصیب ہو جاتی۔ مرے ہوئے مردے پر ہاتھ پھیرتے دم کرتے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جو سب سے زیادہ بڑی صلاحیت تھی، ایبیلٹی تھی، اللہ عز و جل نے اسی شعبے میں، اسی فن میں عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ یہاں جا کر حکیموں کی حکمت ماند پڑ جاتی تھی اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہماری حکمت والا بندہ نہیں ہے، ہماری طب والا بندہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، کوئی اور ذات ہے جس نے اسے اس صلاحیت سے نوازا ہے، وہ ان کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیتے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادو کا زور تھا، وہاں بڑے بڑے جادوگر تھے، انہیں اپنی جادوگری پر فخر تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم سے بہتر کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی فیلڈ میں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی مبارک ڈالتے اژدہا بن جاتا، وہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں اپنے بغل کے پاس لے جا کر نکالتے، وہ ہاتھ نور کی طرح چمکنے لگتا، وہ روشن ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی فیلڈ کا معجزہ انہیں عطا فرمایا۔ اسی لیے جب جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو جادوگروں کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہمارے قوم کا بندہ نہیں ہے، ہماری جنس کا بندہ نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، اسے کوئی غیبی مدد اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم مانتے ہیں۔ فوراً مان گئے وہ، کیونکہ وہ جادو کی قسم کا نہیں تھا، جادوگروں کو معلوم تھا کہ یہ ہماری قسم کا بندہ نہیں ہے۔ اسی طرح عرب میں اپنی زبان کا چرچا تھا، اپنی شاعری پر انہیں اتنا فخر تھا کہ عرب کہتے تھے اپنے آپ کو عرب، لیکن عرب کے باہر جتنے قبیلے، جتنی قومیں، جتنے ممالک ہیں، سب کو وہ لوگ کہتے تھے عجم۔ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی ہیں گونگا، جسے بولنا نہ آتا ہو، یعنی انہیں اپنی زبان عربی پر اتنا فخر تھا کہ وہ لوگ دوسری قوموں کو گونگا سمجھتے تھے کہ وہ بڑبڑا رہے ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی زبان نہیں ہے۔ اپنی زبان پر انہیں اتنا فخر تھا، اپنی زبان کی صلاحیت پر انہیں اتنا گھمنڈ تھا، ان کی شاعری اس انداز کی تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ اسی عربی زبان میں معجزہ عطا فرمایا اور چیلنج دیا کہ تم لوگ ساری امت، ساری دنیا مل کر اس قرآن جیسا ایک کلام لا کر دکھاؤ، اس قرآن جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ، اس قرآن جیسی 10 آیتیں لا کر دکھاؤ۔ رب العزت نے عربوں کو انہی کی زبان میں چیلنج کیا، انہی کی زبان میں چیلنج کیا۔ مطلب اس کا یہ ہوا
کہ تم استعمال کرتے ہو عربی، یہ نبی بھی استعمال کر رہے ہیں عربی، الف لام میم یہ عربی زبان کے حروف تو ہیں، انہی عربی زبان کے حروف کو جوڑ کر ہم نے ایک آیت نازل کی ہے الف لام میم، تم بھی اپنے حروفوں کا استعمال کر کر اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی دلیل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم لوگ اس قرآن جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر ساری مخلوق کو ساتھ میں ملا لو، تم سب مل کر ایفرٹ ڈالو، کوشش کرو، محنت لگو، محنت کرو اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ ایک اور آیت میں اللہ نے اور کھل کر فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے انسان سارے جن مل کر کوشش کریں کہ اس جیسا ایک کلام پیش کر سکیں، ہرگز نہیں پیش کر سکیں گے اس قرآن جیسا کوئی کلام۔ اور یہ دلیل صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے امت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ دلیل رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آج بھی یہ دلیل پکارتی ہے ان کافروں سے جو قرآن کو نہیں مانتے کہ لاؤ اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش کرو، ہم ہار مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم ہار ماننے کو تیار ہیں، ہم اپنی شکست لکھ کر دیتے ہیں۔ پوری امت کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا ہے، میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے ان کافروں سے چیلنج کر رکھا ہے کہ اس قرآن جیسا ایک صورت لا کر دکھاؤ، تم اس قرآن کا انکار کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس میں شک کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کے اندر جتنے مضامین ہیں، جتنی باتیں اس قرآن مجید میں کہی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو عقل قبول نہ کرتی ہو، ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس کو عقل جھٹلا سکتی ہو، ایسی ایک بات بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ نہایت اہم پیرامیٹر ہے، کسی بات کے سچے اور جھوٹے ہونے کا ایک بنیادی پیرامیٹر، ایک بنیادی معیار، ایک بنیادی حساب وہ عقل ہے، کہ اگر کوئی بات عقل میں آتی ہی نہیں ہے تو وہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ سورج نکلے اور دن نہ ہو ہی نہیں سکتا، سورج ڈوب جائے اور دن موجود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکے گی کہ سورج موجود بھی نہیں ہے اور دن بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورج موجود ہوگا تو دن ہوگا، سورج موجود نہیں ہے تو دن نہیں ہو سکتا، وہ رات ہوگی، وہ رات ہوگی۔ ایسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ وہ لمبی بھی ہو اور چھوٹی پست قد بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا کسی انسان کی عقل مان نہیں سکتی کہ کوئی چیز لمبی بھی ہے اسی وقت وہ چھوٹی بھی ہے، پست بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقل کو رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک آلہ بنایا ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک ٹول بنایا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس کلام مجید میں جتنی باتیں بیان ہوں گی ان میں سے ایک بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، ان میں سے ایک بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، میری اور آپ کی عقل نہیں، پورے انسانوں کی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ میں مان سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے قرآن مجید کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی، میں اس سلسلے میں بائیسڈ ہو سکتا ہوں، میں اس سلسلے میں متعصب ہو سکتا ہوں، لیکن اس قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین ہیں، جتنی باتیں ہیں، دنیا جہان کے سارے انسانوں کی عقل میں وہ آ سکتی ہے، کوئی عقل اسے جھٹلا نہیں سکتی، الا یہ کہ وہ متعصب ہو، وہ ضدی ہو، وہ ہٹ دھرم ہو، تو پھر اس کی الگ بات ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت حق سمجھا نہیں سکتی۔
تو اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دوسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا تم اس قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اگر یہ کلام اللہ کے سوا کوئی دوسری شخصیت کی طرف سے، کوئی دوسری ذات کی طرف سے آیا ہوتا، اس میں تم اختلافات پاتے، اس میں تم غلطیاں پاتے، اس میں تم ایررز پاتے، لیکن اس قرآن میں کوئی کسی طرح کا ایرر نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی غلطی نہیں ہے، تو مان جاؤ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے، یہ دوسری دلیل ہے لا ریب فی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی ہمیں نہیں آتی، عربوں کے لیے اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ عربوں کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن عرب سے باہر امریکہ میں جو رہتے ہیں، فرانس میں جو رہتے ہیں، ہندوستان میں جو رہتے ہیں، چین میں جو رہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ چیلنج قبول کرنا ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کو عربی زبان آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے دوسری دلیل ان لوگوں کے لیے دی ہے کہ چلو تم عربی کو چھوڑو، اب اس بات کی طرف آؤ کہ اس قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو تو مانتے ہو، اس کو تو مانتے ہو، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ اگر اس قرآن مجید میں کوئی ایک بات عقل کے خلاف پروو کر دو، ہم ہار مانتے ہیں، ہم شکست تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دعویٰ ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے، میں اور آپ جرأت نہیں کر سکتے، رب العزت کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس لیے سینہ ٹھوک کر ہم یہ چیلنج ساری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس قرآن کی کسی ایک بات کو تم عقل کے خلاف پروو کر دو، ہم شکست لکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دوسری دلیل ہے۔ اب یہ مطلب ہوگا کہ عربوں کے لیے اللہ نے عربی زبان کو حجت بنائی، عرب کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بیان کی جانے والی باتوں کو اللہ نے حجت بنا کر رکھا ہے۔ یہ دو دلیلیں اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں بیان فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عربی زبان جاننے والوں کے لیے اس کا جواب عربی میں لا کر دینا، یہ چیلنج دیا جا رہا ہے۔ جو عربی نہیں جانتے ہیں ان کے لیے اس قرآن مجید میں اختلافات کو، اس قرآن مجید میں غلطیوں کو نکال کر دکھانے کا چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور ہے ایسے ہی، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے پاس موجود کتابوں میں ایررز نہ ہو، غلطیاں نہ ہو۔ ویداز اٹھا کر دیکھیں، گیتا اٹھا کر دیکھیں، بائبل کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کے مضامین کا جائزہ لے کر دیکھیں، ان میں کون سی باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا حساب و کتاب کر کر دیکھیں۔ عقل ماننے کو تیار نہیں، ایسی کتنی باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ایسی باتیں، پتھر کو پوجنے کی باتیں، انسان کو پوجنے کی باتیں، دریا کو پوجنے کی باتیں، درختوں کو جھاڑوں کے آگے سجدہ کرنے کی باتیں، انسان کے شرم گاہوں کی عبادت کرنے کی باتیں ان کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ بائبل کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہاں کہاں لکھا ہے تثلیث کا عقیدہ؟ ہم مانتے ہیں انجیل نبی پر اتاری گئی تھی، توریت نبی پر اتاری گئی تھی، لیکن ہمارے پاس جو موجود کتابیں ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں صحیح ہوں، لیکن ان میں غلطیاں بہت ساری آ گئی ہیں۔ اس لیے ان کتابوں کے اندر موجود باتوں میں سے ہم ان کتابوں کے اندر موجود اتنی باتیں جن کو عقل نہیں مان رہی ہے، سائنس پروو کر رہی ہے ان کے خلاف باتوں کو، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ چرچ نے کہہ دیا تھا زمین نہیں گھومتی ہے، زمین رکی ہوئی ہے، ساکن ہے۔ گلیلیو نے پروو کیا کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج ٹکا ہوا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے چرچ کے عقیدے کے خلاف بات کہی ہے، اس لیے اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اور گلیلیو اپنی پوری زندگی اپنے گھر میں بند ہو کر مر جاتا ہے۔ کس نے کہا؟ مسلمانوں نے تو نہیں کیا تھا، مسلمانوں نے تو نہیں کیا تھا، اسی بائبل کے ماننے والے کیتھولک چرچ نے کیا تھا۔ آپ ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جیورانو برونو نے
اپنی بعض باتوں کو بائبل کے خلاف کہا تھا، اس وقت چرچ نے اس کو زندہ جلایا تھا۔ آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، مذہب، ریلیجین اور سائنس کے درمیان جو دوریاں جس کو ہم بار بار اپنی باتوں میں اپنے بیانات میں کہتے ہیں، ان دوریوں کی ایسے ہی یہ دوریاں پیدا نہیں ہو گئی تھی، اس میں کرسچن مذہب کا بڑا دخل تھا۔ انہوں نے سائنسدانوں کے اوپر پہرا بٹھا رکھا تھا کہ تم بائبل کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے ہو۔ ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان میں سے کئی سائنسدانوں کو زندہ جلا کر مارا گیا۔ جب اتنی سختیاں ہوئیں تو پھر سائنسدان مذہب سے دور ہوئے، پھر سائنسدان ریلیجین سے دور ہوئے، پھر انہوں نے بائبل کے خلاف بغاوت کی تھی، چرچ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ وہاں سے یہ اسلام، وہاں سے یہ مذہب اور سائنس کے درمیان کی دوری پیدا ہوئی۔ آج بھی یہ دوری چل رہی ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن مذہب سے بیزاری ان کے اندر اتنی بڑھ گئی کہ سائنسدان ہونے کے لیے آج بھی خدا کا نام ماننا ضروری ہے۔ خدا کا نام ماننا ضروری ہے، حالانکہ خدا کو نہ سائنس سے پروو کیا جا سکتا ہے، نہ سائنس سے خدا کا انکار ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ سائنس کی بیس ہے ہی ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشنز پر، اور خدا کا نہ آبزرویشن میں خدا آ سکتے ہیں، نہ ایکسپیریمنٹ خدا پر کیا جا سکتا ہے۔ تو سائنس کے حدود سے، سائنس کے باؤنڈری سے خدا کی ذات خارج ہے، تو پھر سائنسدان خدا کا ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، خدا کا نہ ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دکھائیں، آج جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان میں سے کون خدا کا ماننے والا موجود ہے؟ یہ ساری غلطی تاریخ نے وہاں دہرائی، اس کا اثر یہاں تک پڑا تھا کہ چرچ نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو سوچنے پر پابندی لگائی، تو وہاں کے سائنسدانوں نے چرچ سے بغاوت کی تھی۔ بات بہت دور نکل گئی، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید جو ہمیں عطا فرمایا اس میں ایک بات بھی ریشنلٹی کے خلاف نہیں ہے، اس میں ایک بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں سینکڑوں باتیں عقل کے خلاف ہیں، اس لیے ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اسلام کو دوسرے ریلیجینوں سے، ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اسلام کو دوسرے مذاہب سے۔ آج دنیا میں ایک مزاج چل پڑا ہے، مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہندو ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، اسلام ایک مذہب ہے، جوڈائزم ایک مذہب ہے، بدھزم ایک مذہب ہے، جینزم ایک مذہب ہے۔ نہ، میں کہتا ہوں اسلام کا ان سے موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو ان سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام دین ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی دین نہیں ہے۔ اسلام انسان کی پوری زندگی کے پورے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کی پوری زندگی کے پورے مسائل پر اس کا اپنا کوئی اوپینین ہو، موقف ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب جائزہ لے کر دیکھیں، چرچ سے باہر نکلنے کے بعد عیسائیت کی تعلیمات کچھ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی ہے، تو پھر شادی کا طریقہ آیا کہاں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، وہ شادی کیے بغیر انبیاء کنوارے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قریب وہ دوبارہ نازل ہوں گے، پھر یہاں ان کی شادی ہوگی۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تو عیسائی شادی کس کی سنت پر کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی نہیں ہوئی ہے تو وفات کی رسومات عیسائی کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! تصور کیجئے، ہندوؤں کا چھوڑو، ان کے یہاں تو کوئی ایک خدا ہے ہی نہیں ہم اس پر بحث کر سکے۔ جتنے کنکر اتنے شنکر ان کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ صرف مسجد کی نہیں ہیں، وہ صرف گھر کی نہیں ہیں۔ جہاں جس وقت جس حالت میں ایک مسلمان ہے اس وقت اسلام اس کے ساتھ ہے، اسلام اس کے ساتھ ہے۔ بستر میں اسلام ساتھ ہے، بیت الخلاء میں اسلام ساتھ ہے، مارکیٹ میں اسلام ساتھ ہے، کھا رہا ہے اسلام ساتھ ہے، مسجد میں اسلام ساتھ ہے، باہر اسلام ساتھ ہے۔
دن میں ساتھ ہے، رات میں ساتھ ہے، صبح میں ساتھ ہے، شام میں ساتھ ہے، بچپن میں ساتھ ہے، بڑھاپے میں ساتھ ہے، مرد ہو ساتھ ہے، عورت ہو ساتھ ہے، مخنث ہو ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اسلام نے جو اس قرآن مجید میں باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک بھی عقل کے خلاف۔ ہم مطالعہ کریں گے، ہم آگے دیکھیں گے کہ اسلام نے کون سی باتیں بیان کی ہیں، وہ کیسے اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو جب ہم اگلی آیتیں پڑھیں گے تو اس وقت غور کریں گے۔ یہ دوسری دلیل تھی اس آیت کریمہ کے اندر۔ اب بات آئے گی کہ ٹھیک ہے، قرآن کی کوئی بات، قرآن کا مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، قرآن کی باتوں کا عقل کے خلاف ہونا کوئی پروو نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اب مانتے ہو تو اب اس کا نتیجہ بھی دیکھو کہ اسلام کی طرف لوگ کیسے کھچا رہے ہیں۔ اسلام نے قرآن کے اندر وہ کون سی کشش رکھی ہے جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر لوگ آ رہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے دعویٰ کرنا میں بہادر ہوں، اور ایک ہوتا ہے 10 آدمیوں کو پچھاڑ دینا۔ ایک ہوتا ہے زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں بہادر ہوں، اور ایک ہوتا ہے میدان میں 10 آدمیوں کو پچھاڑ دینا۔ پہلی دلیل قولی ہوتی ہے، زبان کی ہوتی ہے، دوسری دلیل عملی اور نتیجے کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے۔ اللہ نے دونوں دلیلیں یہاں بیان فرمائی کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور لوگوں کو دیکھو کیسے فوج در فوج اسلام کے اندر آ رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے اسلام کے، قرآن کے حق ہونے کی، کہ جو سنتا ہے وہ ہمیشہ کا غلام بن جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے قرآن مجید کے حق ہونے پر۔ اور دوسرے مذاہب میں ویسے نہیں تھا، تورات نے ویسے اثر نہیں ڈالا، انجیل نے ویسے اثر نہیں ڈالا، قرآن مجید نے عرب پر ایسا اثر ڈالا، ایسا اثر ڈالا کہ 23 سال کی نبوی زندگی میں 23 سال 23 ایئرس بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ کسی بھی ریولیوشن کے لیے، کسی بھی انقلاب کے لیے صدیاں لگتی ہیں، صدیاں لگتی ہیں۔ فرانس کا انقلاب آپ اٹھا کر دیکھیں، کمیونزم جو آیا آپ اس کو مطالعہ کر کے دیکھیں، لکھا تھا کارل مارکس نے، نظریہ پیش کیا تھا کارل مارکس نے، لیکن وہ ریولیوشن آیا تھا رشیا کے اندر لینن اور سٹالن کے دور میں، 150 سال 200 سال کا وقفہ ہوا تھا۔ اتنی محنتیں ہوتی ہیں، پھر جا کر کہیں انقلاب آتا ہے، کہیں ریولیوشن آتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی 300 سال پر بیسڈ ہے، 1857 سے نہیں شروع ہوتی، ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، اور 1947 میں آ کر ہندوستان آزاد ہوتا ہے۔ کوئی 300 سال کی تاریخ ہے، 3 صدیاں گزری ہیں ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے۔ دن رات کا کھیل نہیں ہے کسی بھی جگہ ریولیوشن لانا، آسان بچوں کا کھیل نہیں ہے انقلاب پیدا کر دینا۔ میرے بھائیوں، کائنات میں اگر کوئی ریولیوشن شارٹ پیریڈ میں آیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ریولیوشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سال میں 23 ایئرس میں آپ نے ہی سب سے پہلے نظریہ رکھا، آپ نے سب سے پہلا اپنا موقف رکھا، آپ نے میدان میں اتر کر کام کیا۔ آپ کے زمانے میں مکہ فتح ہوا، عرب فتح ہوا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا کوئی ریولیوشن ایسا نہیں، کوئی ریولیوشن ایسا نہیں۔ دنیا کے سب سے انفلوئنشل پرسنز میں سب سے پہلا نمبر آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کے، قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تورات اتنا پھسپھسا رہا، اللہ کا کلام ہے، اس کی توہین نہیں، لیکن بنی اسرائیل کے اندر وہ اپنے اثر اتنا بھی نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، یہاں بنی اسرائیلیوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ لیکن قرآن مجید، اللہ اکبر، عرب جو دنیا کی
بدترین قوم تھی، ساری برائیاں وہاں جمع ہو گئی تھی، ہر طرح کی خرابیاں وہاں تھی، سوسائٹی کے اندر ہر طرح کی خرابیاں تھی، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر حساب سے وہ لوگ ذلیل تھے، رسوا تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا کلام سناتے ہیں، وہی لوگ کوئی ابو بکر صدیق بنتے ہیں، کوئی عمر فاروق بنتے ہیں، کوئی عبد الرحمن ابن عوف بنتے ہیں، ایک ایک جاہل گوار آگے چل کر امت کا، پوری دنیا کا امیر بنتا ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں ایسی جلا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ ایک بجلی کا کڑکا نبوت کی ذات کا ان پر پڑا تھا، پورا عرب روشن ہوگا، پورا عرب روشن ہو گیا۔ وہی صحابہ، انہی کے شاگرد تابعین، انہی کے شاگرد تبع تابعین پوری دنیا میں اسلام کو لے کر گھومے ہیں، اسلام کو لے کر پھرے ہیں۔ تو اسلام نے اپنی کشش کو، قرآن نے اپنی کشش کو اس انداز سے رکھا۔ یہ قرآن مجید کی ایک دلیل تھی، ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کل 3 دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر کے دکھاؤ، دوسرا یہ کہ اس کی کسی بات کو عقل کے خلاف پروو کر کے دکھاؤ، اس کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے تو اس کے اندر اتنی کشش بھی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اتنی چھوٹی 1400 سال کی مدت میں آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی قرآن کی حقانیت کا نتیجہ ہے، اسی قرآن کی صداقت کا نتیجہ ہے، اسی قرآن کے سچ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں رب العزت نے یہ تین دلائل کو مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھیں کہ اسلام سب سے پہلا اسلام کا مخاطب ہے وہ عرب، دوسرے نمبر پر ساری دنیا ہے، سب سے پہلے اسلام کے مخاطب ہے عرب۔ اسی لیے نبی کو اللہ نے عرب میں بھیجا، اور عرب کے لوگوں کے لیے 1-2 ہی چانس تھے، یا تو اسلام لانا ہے یا تو لڑنا ہے، عرب سے نکل جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرے سے نکال کر باہر کر دو۔ آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ باقی امت کے لیے، باقی دنیا کے لیے 3 آپشن ہیں، یا تو اسلام قبول کرے، یا ہمارے ساتھ لڑائی لڑے، یا جزیہ دے کر ٹیکس بھر کر مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ عرب میں یہ نہیں تھا، عرب میں اس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ عرب یہ اصل اسلام کے مخاطب تھے، عرب یہ اصل اسلام کے مخاطب تھے۔ اسی لیے عرب میں کسی کافر کو رہنے کی اجازت آقا علیہ السلام نے نہیں دی تھی۔ یہ مسئلہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ عرب ایک مقدس سرزمین اس حساب سے ہے، ورنہ ساری دنیا برابر ہے۔ عربی اور عجمی کے درمیان آقا علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں فرمایا، کالا اور گورا برابر ہے، لیکن اسلام نے اپنے لیے عرب کی سرزمین کا انتخاب فرمایا ہے، اسی لیے وہ مقدس مانی جاتی ہے، اسی لیے وہاں کعبۃ اللہ ہے، اسی لیے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم عرب سے محبت رکھتے ہیں، اسی لیے عرب میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ وہ اسلام نکلا ہے عرب سے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب یہ اسلام پلٹ کر اسی عرب میں چلا جائے گا، پلٹ کر اسی عرب میں چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے مثال دی حدیث میں کہ جیسے سانپ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے اور چرتا ہے، چرتے چرتے اپنا چارہ چرنے کے بعد وہ واپس اسی سوراخ کے اندر چلا جاتا ہے، اسی طرح اسلام عرب سے نکلا ہے، پوری دنیا میں پھیلے گا، اور پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد قیامت کے قریب وہ اسی پلٹ کر اسی عرب میں چلے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس مسئلے کو بھی یہاں ہم سمجھ لیں، یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ تھا۔
اب آگے آیت کا ٹکڑا ہے ہدل للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی تفسیر ہم نے بیان کر دی ہے پچھلے نشستوں میں، آپ حضرات اس کو سن سکتے ہیں۔ اب آگے متقی کون ہیں، ان کے اوصاف کو اگلی 2 آیتوں میں رب العزت نے بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب تم سمجھنا چاہتے ہو متقین کون ہے، رب العزت بیان فرماتے ہیں جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 1، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 کوالٹیز اس آیت میں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ یعنی متقی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب کی باتوں کو ماننا۔ غیب کی باتوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جتنی باتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لینا، تسلیم کر لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت صرف ان کی ہو سکتی ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے موجود ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن سچا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا حق ہے، ہم مانتے ہیں۔ جتنے عقیدے اہل السنت والجماعت نے بیان فرمائے ہیں یہ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ہیں، ان کو ماننا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر۔ اب معلوم ہوا اگر ہم الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر کریں پورے 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، عقیدے اتنے ہیں، ان سارے عقیدوں کی تشریح اسی آیت کی تفسیر ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے۔ پھر اگلا ٹکڑا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین عقیدوں کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک خاص عادت اس سے پہلے میں نے بیان فرمائی ہے کہ قرآن بڑی باتوں کو چھوٹی بات میں بیان کرتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز بدن کی عبادت ہے، تو جتنی بدن کی عبادتیں ہیں سب اسی آیت کی تفسیر میں آئیں گی۔ جتنی بدن کی عبادتیں ہیں، نماز سے صرف نماز مراد نہیں، نماز سے روزہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بدن سے ادا ہوتا ہے جیسے نماز بدن سے ادا ہوتی ہے۔ حج بھی اس میں آ جائے گا کیونکہ حج میں بدن کی محنت لگتی ہے۔ قتال اور جہاد بھی اس میں آ جائے گا کیونکہ یہ انسان کے بدن کی عبادت ہے۔ تو جتنے بدن کی عبادتیں ہیں سب الذین یقیمون الصلاۃ میں آ جائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں ساری مال کی عبادتیں آ جائیں گی، زکوٰۃ آ جائے گا، حج اس کے اندر آئے گا کیونکہ حج میں مال بھی لگتا ہے، صدقات آ جائیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عبادت اس کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ 3 صفات اس آیت کے اندر رب العزت نے بیان فرمائی۔ عقیدوں کو ماننا یعنی غیب کی باتوں کو ماننا، نماز قائم کرنا، اور اللہ کا دیا ہوا مال میں سے خرچ کرنا۔ اب 1-2-3 نکات اس آیت کے اندر ہم سن رہے ہیں۔ اللہ یوں نہیں فرما رہے نماز پڑھتے ہیں، صحیح ورڈ تو یہی ہے کہ نماز پڑھنا۔ اللہ فرماتے نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ یقیمون الصلاۃ، آسان لفظ تھا، یصلون، عربی میں صلی، یصلی تسلیہ کے معنی آتے ہیں، نماز پڑھنا۔ اللہ کو آسان لفظ کہنا چاہیے تھا، یصلون، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، متقین۔ اللہ یوں نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس لیے فرمایا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پوری سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیشہ مسلسل نماز پڑھتا ہو تو اسے کہیں گے یہ نماز قائم کرتا ہے۔ کوئی ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے، کوئی جمعہ نماز پڑھتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھی گئی ہے۔ اللہ یوں فرما دیتے وہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ نماز پڑھنے والا بھی متقی بن جائے گا،
ایک مرتبہ ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھنے والا متقی بن جائے گا. اللہ نے اس کو نکالنا تھا، اس لیے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں متقی لوگ، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہاں رک کر یہ بات سمجھیں، جتنی فضیلت والی حدیثیں ہیں، مثال کے طور پر اشراق کی نماز پڑھنے کے بارے میں فضیلت حدیثوں میں موجود ہے کہ اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے. اس کا ایک اصول ہے، یہ سمجھیں، کوئی آدمی ایک دن اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا. اشراق کی نماز پر جو ثواب ہے وہ اشراق کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے ہے. مسواک کی فضیلت ہے، کوئی بندہ ایک مرتبہ مسواک کر لیتا ہے تو اس کو وہ فضیلت نہیں ملے گی. جو مسلسل مستقلاً مسواک کو اپنا طریقہ بنائے رکھتا ہے اس کے لیے وہ ثواب ہے. اتنے چھوٹے عمل پر اتنا ثواب نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لے اس کو حج و عمرہ کا ثواب مل جائے، تو پھر حج و عمرہ کرنے کا مطلب ہی نہیں رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں کبھی اشراق کی نماز کو نہ چھوڑتا ہو، کبھی چاشت کی نماز کو نہ چھوڑتا، اس کو یہ ثواب ملنے والا ہے. ضرورتاً چھوٹ گئی تو وہ اور بات ہے. کبھی کبھار انسان ہر ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے تو اللہ معاف فرمائیں گے، اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. ساری فضیلت کی روایتوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہم جانیں، اسی طریقے سے فضیلتیں ملیں گی. ویسے ہی یہاں اللہ کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے پر نہیں ہے. متقی وہ ہے جو پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہمیشہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو. اب دوسرا ایک نقطہ اس آیت میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں اللہ یوں نہیں فرما رہے ہیں کہ وہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یوں فرما رہے ہیں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے. اس لیے کہ مال جو انسان کماتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے. مال جو انسان کماتا ہے محنت سے ہی کمائے تو بھی وہ اللہ نے دیا ہے، کیونکہ ہمیشہ محنت کرنے پر پھل نہیں ملتا. کتنے لوگ محنت خوب کرتے ہیں اور انہیں تھوڑا سا رزق ملتا ہے، اور کتنے لوگ صرف انگوٹا چھاپتے ہیں، کروڑوں کی سمیٹ لیتے ہیں. معلوم ہوا مال محنت سے نہیں ملتا، مال اللہ نے لکھا ہو تو ملتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی تو کماتا ہے لیکن یہ مال تیرا نہیں ہے، تجھے خرچ کرنا ہے جہاں اللہ نے حکم فرمایا ہے. اور اس کو دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے مالوں کو، تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اب جنت تمہاری ہے، یہ مال اور یہ جان اس کا ہے. جب یہ مال اور جان اس کا ہے تو پھر اس کے مال میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا. اب زکوٰۃ اللہ دیتے ہیں کہ تجھے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے مال میں سے دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں سے میں دے رہا ہوں. صدقہ میں ادا کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے جیب سے صدقہ ادا کر رہا ہوں، اللہ نے یہ مال مجھے دیا ہے اس میں سے میں صدقہ ادا کر رہا ہوں. یہ مال اس کا ہے، یہ مال اس کا ہے. اسی لیے میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو بندہ کسی غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس غریب کے مال کو تمہارے پاس رکھوایا ہے، تجھے وہ ادا کرنا پڑے گا. تو تیرا حق نہیں تھا، وہ تیرا حق نہیں تھا، اس کا مال تیرے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سب کو مال دے دیتا تو پھر یہ دنیا نہیں چلتی، یہ دنیا نہیں چلتی. سارے مالدار ہو جائیں تو پھر کام کرنے کے لیے کوئی بندہ ملے گا نہیں. نالے صاف کرنے کے لیے کون تیار ہوگا اگر سب کے پاس مال ہوگا؟ گلی میں جھاڑو لگانے کے لیے کون تیار ہوگا جب سب کے پاس مال ہوگا؟
میں بیمار ہو گیا ہوں، میں علاج کے لیے کہاں جاؤں گا جب سب کے پاس مال ہوگا؟ کوئی علاج کرنے کے لیے تیار نہیں، سب کے پاس مال ہے۔ ڈاکٹر آ کر کلینک میں بیٹھے گا تھوڑی کہ وہ علاج کرتے بیٹھے، وہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اسے مال، اس کے پاس بھی مال ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ نے ایک کا مال دوسرے کے پاس، اس کا مال اس کے پاس، اس کا مال اس کے پاس رکھا ہے تاکہ یہ دنیا کا نظام چلے۔ سب کو فقیر بنا دے تو پھر کوئی کام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی کام لینے والا نہیں ہوگا۔ سب کو فقیر اللہ بنا دے تو پھر سب کام ڈھونڈتے پھریں گے، کام دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بعضوں کو مال دیا، بعضوں کو فقیر بنایا تاکہ یہ محنت کو ادا کرے، وہ مال اس کے بدلے میں دے، اس طرح سے یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ میرے بھائیوں، تو جو مال ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، اور اس میں دوسروں کا حق ہے، اس میں دوسروں کا حق ہے۔ ایک بچہ میرے گھر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنا روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا، باپ کے ذمے اللہ نے اس کی روزی باپ کے پاس بھیجی، باپ کے پاس رکھی ہے کہ باپ اپنی محنت سے اس کی روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ بیوی کی روزی روٹی اللہ نے شوہر کے ذمے رکھی، گھر کے اولاد کی روزی روٹی گھر کے سربراہ پر رکھی۔ تو اس طرح سے اس نظام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چلایا، تو دل سے اس بات کو کھروچ کر نکال دینا چاہیے کہ یہ میرا مال ہے۔ اللہ نے پہلی آیت میں کلیئر کر دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو محنت کرتا ہے اس لیے تجھے روٹی نہیں مل رہی، ہم نے تجھے روٹی دینا لکھ دیا ہے اس لیے تو محنت کر رہا ہے، ہم نے تیری روزی کو لکھ دیا ہے اس لیے تو کام کر رہا ہے، اس لیے تو محنت کر رہا ہے۔ تجھے پیسے مل رہے ہیں یہ تیری اپنی محنت کی وجہ سے نہیں، رب العزت نے لکھا ہے اس لیے مل رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد کیا آیت ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو وحی تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہارے سے پہلے جتنے نبیوں پر جو کتابیں دی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 6 کوالٹیز ہیں متقین کی: نماز قائم کرنا، عقیدوں کو ماننا، نماز قائم کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ اب چوتھا آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے جتنی باتیں عطا فرمائی ان کو ماننا۔ نمبر 6، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کو ماننا۔ نمبر 6، آخرت پر یقین رکھنا۔ پہلی آیت میں 3، دوسری آیت میں 3، یہ 6 کوالٹیز اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ متقی ہے، اس کو اس قرآن میں ہدایت ہے، اس کو اس قرآن میں ہدایت ہے۔ کتابوں میں کتاب شروع ہونے سے پہلے لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کتاب کو کون کون کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہی باتیں ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس قرآن سے ہدایت چاہیے تو یہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اب آخری آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی یہ 6 کوالٹیز جن کے اندر ہے وہ متقی ہیں، وہی ہدایت پر ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، انہی کو اس قرآن مجید سے ہدایت ملے گی۔ اب اس کے حوالے سے اور 2-3 باتیں ہیں، وقت گزر چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کرنا آسان فرمائے، قرآن کو اپنی زندگیوں کا اٹوٹ حصہ بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنی الى حبک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔